ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. ہم تھریڈس، ٹاسک، اسynchronous فنکشنز، اویٹ کی ورڈ یہ ڈسکشن کنٹینیو کرتے آ رہے ہیں. ہم نے ٹاسک بیسڈ اسynchronous پیٹرن ڈسکس کیا ہے وچ از دا لیٹسٹ ریکمینڈیڈ پیٹرن کہ آپ سی شارپ میں اسynchronous فنکشنز اس طرح سے لکھیں. اٹ لیزز ٹائم آن ون تھریڈ، جو کہ آپ کے اسynchronous فنکشن میں سنکرونسلی کام ایک تھریڈ پہ بریک ہو کے ہو رہا ہے. اویٹ کال پہ یو گو اینڈ یو ڈو سم تھنگ ایلس. دیٹ کین بی ریئلی پیرلل اور دیٹ کین بی سم تھنگ ایلس جو آپ تھریڈ پہ ہی لیز کر کے تھوڑا سا کام کر رہے ہیں اینڈ دین یو آر ویٹنگ فار دا ریئل تھنگ. ہم نے کینسلیشن اور پروگرس رپورٹنگ ڈسکس کی. دین وی ڈسکس ٹاسک کمبینیٹرس. دیر آر ٹو ٹاسک کمبینیٹرس. دیر از اے وین اینی ٹاسک کمبینیٹرس اینڈ دین دیر از اے وین آل ٹاسک کمبینیٹرس. وین اینی کی ہم نے ایگزامپل دیکھی کہ آپ اسے ملٹیپل ٹاسک دیتے ہیں اینڈ اٹ گیوز بیک یو اے ٹاسک جس پہ آپ اویٹ کر سکتے ہیں اینڈ وچ از دا ٹاسک فنشنگ دا کوئکسٹ آف دیم، جو سب سے پہلے فنش ہو جائے. تو آپ نے لیٹ سے ہم نے ڈیلے 1 2 3 کال کیا وچ آر ویٹنگ فار 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ. سو دا وننگ ٹاسک از ڈیلے 1 جو سب سے پہلے فنش ہو گیا. اینڈ دین وننگ ٹاسک پہ ہم نے دوبارہ اویٹ کیا سو دیٹ ہم اس ٹاسک کے ریزلٹ بھی مل جائے اور اگر کوئی ایکسیپشنس ری تھرو ہونی ہے تو وہ ری تھرو بھی ہو جائیں. سو وی ایکچولی روٹ سم تھنگ لائک دس. انٹ آنسر از اکول ٹو اویٹ ٹاسک ڈاٹ وین اینی اور اس کے اندر 3 ٹاسک دے دیے. وائی کالنگ اویٹ ٹوائس؟ بیکاز ٹاسک ڈاٹ وین اینی از اے ٹاسک کمبینیٹر. ٹاسک کمبینیٹر gives you a combined task. combined task کو جب آپ اویٹ کریں گے so you get the task which finished the quickest, task of int. اور آپ نے جب اس ٹاسک آف انٹ کو اویٹ کیا سو یو گیٹ بیک اے ریزلٹ وچ از ان دس کیس این انٹیجر اور کوئی ایکسیپشنس ہیں تو وہ ری تھرو ہو گئیں. وی یوز ٹائم آؤٹ ٹو امپلیمنٹ دس. ہم نے ٹائم آؤٹس اس کے تھرو امپلیمنٹ کیسے کیے؟ ایک ٹاسک دے دیا ٹاسک ڈاٹ ڈیلے 5000 وچ مینس 5 سیکنڈ ویٹ اور دوسرے میں کوئی فنکشن کال کر لیا وچ وی وانٹ کہ اس کا ٹائم آؤٹ چیک ہو. اینڈ اف دیٹ فنکشن از ناٹ دا وننگ فنکشن اٹ مینس time out is the winning function, delay is the winning function, winning task. تو we know کہ time out ہو گیا. we threw an exception in this case. اس کے بعد string result is equal to await task اور یہ task ہمیں بتائے گا کہ ری-تھرو کرے گا exceptions اور real results نکال دے گا. so either ری-تھرو کرے گا exceptions یا ہمیں result نکال دے گا. so in this case note کہ ہم نے جو task winner ہے اس کی type task ہے، اس کی type جنریک ٹاسک آف اسٹرنگ نہیں ہو سکتی بیکاز جو 2 ٹاسک ہم نے دیے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں. ایک ٹاسک آف اسٹرنگ ہے، ایک خالی ٹاسک ہے. تو جب ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹاسک دیتے ہیں اور ایک کمبینیٹر یوز کرتے ہیں تو وہ صرف ہمیں ایک نارمل ٹاسک بیس کلاس ٹاسک دیتے ہیں اور اس وجہ سے ہم یہاں پہ ہمیں ایک سیپریٹ ویریبل ٹاسک میں اوریجنل ٹاسک رکھنا پڑا تھا جس کو ہم ریزلٹ میں جس کے یوز کر کے ہم ریزلٹ گیٹ کر سکیں. تو یہ ہم نے وین اینی دیکھا. اب وین آل کیا کرتا ہے؟ یعنی ایک ٹاسک کمبینیٹر وین اینی کا ہم نے دیکھا ہے. وین آل کیا کرتا ہے؟ وین آل سارے ٹاسک کے فنش ہونے کا ویٹ کرتا ہے. سو دا فرسٹ کوشچن از واٹس دا ڈفرنس فرام رائٹنگ اویٹ ٹاسک 1 اویٹ ٹاسک 2 اویٹ ٹاسک 3. یہ سارے میں لائن میں کیوں نہ لکھ دوں؟ سو تھنک اباؤٹ دس. جو اگر میں اویٹ ٹاسک 1 لکھتا ہوں تو دیٹ مینس کہ جب ٹاسک 1 فنش ہو تو ایوری تھنگ ایلس رنس ان دا کنٹینیویشن. تو وٹ ہیپنس اگر ٹاسک 1 میں کوئی ایکسیپشن آ جائے؟ ٹاسک 1 میں کوئی ایکسیپشن آ جائے تو کیا میں ٹاسک 2 اور 3 کے ایکسیپشنس کا ویٹ کروں گا؟ نہیں کروں گا. لیکن اگر میں کمبینیٹر یوز کروں گا تو آئی لیٹ آل دا ٹاسک فنش ایون اف دے آر تھروئنگ ایکسیپشنس آئی لیٹ آل دا ایکسیپشنس کم. کس طرح سے اسے لکھیں گے؟ ہم اویٹ کر رہے ہیں ٹاسک ڈاٹ وین آل اور اس کے اندر ہم نے فار ایگزامپل وہی اپنے ڈیلے کے فنکشنز یوز کر لیتے ہیں جو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ اور 3 سیکنڈ کا ڈیلے دیتے ہیں. تو جب ہم نے ٹاسک ڈاٹ وین آل کیا ڈیلے 1 ڈیلے 2 اور ڈیلے 3 تو ہمیں ریٹرن کب کریں گے؟ جب یہ تینوں ٹاسک فنش ہو جائیں گے. اس کو اس طرح سے اگر ہم لکھیں ٹاسک 1 از اکول ٹو ڈیلے 1 ٹاسک 2 از اکول ٹو ڈیلے 2 ٹاسک 3 از اکول ٹو ڈیلے 3 اور پھر اویٹ ٹاسک 1 اویٹ ٹاسک 2 اویٹ ٹاسک 3 کریں تو ڈفرینس کب آئے گا؟ صرف جسٹ ٹاسک 1 یا ٹاسک 2 فالٹ کریں گے جب ان میں کوئی ایکسیپشن آئے گی. Because in that case we'll never get to the remaining tasks اور ان کی exceptions because وہ awaits continuations میں لکھے ہوئے
اور ایک کنٹینیوشن میں اگر ایکسیپشن آ جاتی ہے, اس ٹاسک میں ایکسیپشن آ جاتی ہے, تو وی ڈونٹ گیٹ ٹو دا ریمیننگ کنٹینیوشنس. سو لیٹس سی دس ایگزامپل کہ اگر ہم ٹاسک 1 از اکول ٹو ٹاسک ڈاٹ رن کرتے ہیں اور اس کے اندر سے ہم لیمڈا ایکسپریشن میں وی جسٹ تھرو نل, دیٹ مینس وی آر تھروئنگ اے نل پوائنٹر ایکسیپشن. اس کے بعد ہم ٹاسک 2 میں بھی یہی کرتے ہیں, ٹاسک ڈاٹ رن کرتے ہیں اور اس میں سے تھرو نل کرتے ہیں. اینڈ دین وی ڈو ٹاسک ڈاٹ وین آل آن ٹاسک 1 اینڈ ٹاسک 2, تو ہمیں ایک کمبائنڈ ٹاسک ملے گا. ناؤ دس از ناٹ لائک وین اینی میں آپ کو وننگ ٹاسک ملتا تھا, یہاں ہمیں وننگ ٹاسک نہیں ملا, یہاں پہ ایک کمبائنڈ ٹاسک ملا. دین وی ڈو ٹرائی اویٹ آل. اب اویٹ کریں گے جب آل کو تو ایکسیپشنز ری تھرو ہوں گی, سو ہم کیچ کریں گے اینڈ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن آل ڈاٹ ایکسیپشن ڈاٹ انر ایکسیپشنز ڈاٹ کاؤنٹ, جو کہ اس کیس میں ہمیں 2 ملیں گے, تو ہمیں ساری ایکسیپشنز مل گئیں. دس از ڈفرینٹ فرام اویٹنگ سیپریٹلی. وین آل میں ساری ایکسیپشنز ہمیں مل رہی ہیں. دیٹ از ون بینیفٹ. دیر از اندر بینیفٹ کہ اگر ہمارے پاس جو ریٹرن ٹائپ ہے اٹس ناٹ اے سمپل ٹاسک بٹ اے ٹاسک آف ٹی ریزلٹ, اینی جنریک ٹائپ ٹی ریزلٹ, تو ہمارا جو کمبینیٹر ٹاسک ہوگا اس کی ریٹرن ٹائپ ہوگی ٹاسک آف ٹی ریزلٹ ارے. کس طرح سے؟ مثلا ہمارے پاس اگر ٹاسک آف انٹ ہے ایک ٹاسک 1 اور اس کے اندر لیمڈا ایکسپریشن از جسٹ 1, سو دس از اے ٹاسک وچ از ریٹرننگ 1 جسٹ فار ایگزامپل. دیر از اندر ٹاسک 2 وچ ریٹرنس 2. سو ہمارے پاس 2 ٹاسک ہیں جن کی ٹائپ ٹاسک آف انٹ ہے. اگر ہم ٹاسک ڈاٹ وین آل کال کریں گے ان دونوں ٹاسک پہ اور اس کو ہم اویٹ کریں گے, تو جو ٹاسک ڈاٹ وین آل ہے یہ ریٹرن کرے گا ایک ٹاسک آف انٹ ارے, اور اس کو اویٹ کریں گے تو ہمیں انٹ ارے ملے گی. اور اس ارے کے اندر کیا ہوگا؟ اس ارے کے اندر 1,2 پڑا ہوگا. تو ہم نے 2 بینیفٹس دیکھے وین آل کے. ایک تو یہ کہ اس میں ساری ایکسیپشنز آپ کی کیچ ہوں گی. اگر ڈفرینٹ آپ کے ٹاسک ایکسیپشنز تھرو کر رہے ہیں یو ول کیچ دیم آل. دس کین بی یوزفل ان سم سچویشنز. سیکنڈ بینیفٹ ہم نے یہ دیکھا ہے یہ سارے ریزلٹس کو ایک ارے میں خود ہی سے کمبائن کر دیتا ہے. سو اگر میرے ٹاسک سیم ٹائپ کے ہیں, سو اگر ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹاسک ہیں اینڈ آئی ڈو ٹاسک ڈاٹ وین آل, تو اٹ ول ریٹرن جسٹ دا بیس ٹائپ ٹاسک. بیس ٹائپ کا آبجیکٹ ہوگا, اس میں میں اویٹ کر سکتا ہوں بٹ اویٹ کچھ ریٹرن نہیں کرے گا. لیکن اف دے آر آل آف دا سیم ٹائپ جیسے ٹاسک آف انٹ, تو اب جب میں اس پہ کمبینیٹر اپلائی کروں گا ٹاسک ڈاٹ وین آل کا کمبینیٹر, تو اس کی ریٹرن ٹائپ وڈ بی ٹاسک آف انٹ ارے. اور اس میں سارے, چونکہ وین آل کا مطلب ہے وہ سارے فنش کر چکے ہیں, اگر وین آل 10 ٹاسک پہ اپلائی کیا تو آپ کو 10 ایلیمنٹ کی ارے ملے گی اور کورسپونڈنگ انڈیکس پہ کورسپونڈنگ ٹاسک کا ریزلٹ ہوگا. سو اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے جو ایک ڈاؤن لوڈ یو آر ایلس ڈاؤن لوڈ کرنے کی ایگزامپل کی تھی, جس میں ہم لوپ لگا کے یو آر ایلس ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے اور پھر ان کی لینتھس نکال کے سم کر رہے تھے. لیٹس ڈو کہ وہ یہاں پہ ہم ٹاسک کمبینیٹر سے کیسے کر سکتے ہیں. ہم ایک ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک اے سنک ہم نے یوز کرنا ہے جسے ہم نے یو آر آئیز پاس کرنی ہے. یو آر آئیز اس کیس میں ہم ایک لنک ایکسپریشن سے کر رہے ہیں. اگین ہمیں یو آر آئیز آ کہاں سے رہی ہیں؟ ایک اسٹرنگ ارے فنکشن کو آ رہی ہے. اس اسٹرنگ ارے پہ ہم ہر ایلیمنٹ پہ جا کے ویب کلائنٹ ڈاٹ ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک اے سنک کر رہے ہیں. بٹ دا انٹرسٹنگ ٹاسک از یہ سارے آپ کے ڈاؤن لوڈ ٹاسک بن گئے. تو ہم نے ڈاؤن لوڈ ٹاسک بجائے ایک فار لوپ کے ایک لنک کیوری سے بنا لیے. بٹ ایون اف یو میک آل دا ٹاسک ود اے فار لوپ, دا ریئل تھنگ از ان دا نیکسٹ لائن. نیکسٹ لائن میں ہم نے اویٹ کیا ٹاسک ڈاٹ وین آل کو اور اسے سارے ڈاؤن لوڈ ٹاسک دے دیے. سو وی کریٹ آل دا ڈاؤن لوڈ ٹاسک, جس کا یہ ایڈیشنل فائدہ ہے کہ وہ ڈاؤن لوڈس یو اسٹارٹ دیم آل, ان اسynchronous ڈاؤن لوڈس کو اسٹارٹ کر دیے. یو ہیو ناٹ اویٹیڈ آن اینی آف دیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اسٹارٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایک اسٹارٹ ہوا, یو ڈونٹ ویٹ فار دا ریزلٹ, ساتھ ہی دوسرا اسٹارٹ کر دیا, اب ساری ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ ہو گئی ہیں. دین یو ڈو اویٹ آن آل آف دیم. سو اویٹ ٹاسک ڈاٹ وین آل. اب وہ انڈیویژلی آپ کو بائٹ ارے دے رہے تھے. ناؤ وٹ یو ول گیٹ بیک awaiting on the when all task, you will get an array of byte array. So then what you can do is you can sum the length of each of the array, which again we do using the contents.sum, a simple link query. But the interesting thing happened at the when all line. ایک اور اس میں ایک آپٹیمائزیشن یہ کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اتنی ساری بائٹ اریز ہم ہر وقت سیو کر کے رکھیں. اوریجنل ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا, ہم نے بائٹ ارے لی, اس کی لینتھ ایک جگہ سیو کر لی, اینڈ دین وی ڈیڈنٹ نیڈ دا بائٹ ارے. یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر کنزیومنگ اے لاٹ آف میموری بائی کیپنگ دا بائٹ ارے, آل دا بائٹ اریز ان میموری. سو وی کین آپٹیمائز اٹ
وی کین ڈو کہ ہم انڈیویژل ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک اے سنک پہ اویٹ کریں اور اسے اے سنکرونس ہم نے ایک یو آر آئی دیا اور اس پہ اویٹ کر کے اس کی لینتھ لے لیں. سو وٹ وی ڈو ناؤ از ہم ایک سیٹ آف ڈاؤن لوڈ ٹاسک بنا رہے ہیں, ایچ آف وچ از اے سنکرونس فنکشن, جس کے اندر ہم ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک اے سنک کا ویٹ کر رہے ہیں, اور ویٹ کر کے جب وہ فنش ہوتا ہے تو کنٹینیوشن میں اس کی لینتھ لے لیتے ہیں. اور اگین یہ دس یو کین ڈو ود اے سمپل سیپریٹ فنکشن اور اے ڈیلیٹ فنکشن انسٹیڈ آف لنک. بٹ اگر آپ نے یہ ایک بار کر لیا ہے دین وین آل کو ہم دیکھیں گے. وین آل میں جب آپ اویٹ کریں گے تو ایچ آف دا ٹاسک از ناؤ جسٹ ریٹرننگ دا لینتھ, ناٹ اے بائٹ ارے. سو آپ کے پاس ایک لینتھ کی انٹ ارے آ گئی وچ از کنٹینٹ لینتھ, اینڈ یو کین جسٹ کال کنٹینٹ لینتھ ڈاٹ سم. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ وین آل کو یوز کرتے ہیں. سو اس ایگزامپل میں لاسٹ ایگزامپل بہت بڑی تھی جب ہم نے لاسٹ ٹائم یو آر آئیز کو سم کیا تھا ان کی لینتھ ڈاؤن لوڈ کر کے. دس واز ویری اسمال اینڈ دس واز اسمال فار ٹو ریزنس. ون آف دا ریزنس از لنک وچ ویل فارگیٹ فار ناؤ. دی ادر ریزن از وین آل, کہ وین آل کی وجہ سے آپ کو ساری جو ریزلٹس ہیں وہ ارے میں کمبائن ہو کے مل گئے, اینڈ ناؤ یو کین پروسیس دا ارے. سو ایون اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو یوز لنک تو آپ فار لوپ میں سم کر سکتے ہیں یا آپ فار لوپس میں سارے ڈاؤن لوڈ ٹاسک چلا سکتے ہیں. جو دو ایگزامپلس دیکھی ہیں ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ پہلی میں ہم ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک اے سنک جو ٹاسک ریٹرن کر رہے, وی آر پاسنگ آل دوز ٹاسک ان وین آل. سیکنڈ ایگزامپل میں اس کے اوپر ہم ایک ریپر ٹاسک لکھ رہے ہیں وچ ایکچولی ٹیکس دا لینتھ آؤٹ, یعنی کنٹینیوشن میں ایک لینتھ لے لیتے ہیں. اینڈ سیکنڈ ایگزامپل میں ہم اس ریپر ٹاسک پہ وین آل کال کر رہے ہیں. دیٹس وائی ٹاسک کمبینیٹر ہمیں انٹ ارے دے رہا ہے, ساروں کی لینتھ دے رہا ہے, اینڈ دین وی کین سم اٹ. سو یہ ٹاسک کمبینیٹرس ہیں, ایک وین اینی, ایک وین آل, اینڈ دین دیر کین بی کسٹم کمبینیٹرس وچ ول ناٹ گو ان ویری ڈیٹیل, بٹ ان جنرل you can combine tasks in any meaningful way, and that's a task combinator. So C# کی now we'll talk about the C# task parallel library. اور task parallel library جیسے کہ ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم ریئل پیرلزم ڈسکس کریں گے, and real parallelism mean you have some problem that can be solved in parallel. So there are two kinds of parallelism you can do. Data parallelism, which means you have a lot of data on which you want to do the same operation. And you can have task parallelism where you have a lot of tasks which you can do in parallel. So which will be different tasks. So data parallelism mein you do the same task on data, which is probably the easiest kind of parallelism you will find. It's also neat and structured in code because وہ ٹاسک پیراللزم آپ کی ڈیٹا پیراللزم ایک پوائنٹ پہ آپ کے ٹاسک اسٹارٹ ہوں گے, ڈیٹا کے ڈفرینٹ پورشنس لیں گے اینڈ دین دے ول پروسیس اٹ. ٹاسک پیراللزم ڈفرینٹ پوائنٹ پہ ٹاسک شروع ہوں گے, ڈفرینٹ پوائنٹ پہ اینڈ ہوں گے. ڈیٹا پیراللزم زیادہ اسکیل کرتی ہے, جیسے جیسے آپ کا ڈیٹا زیادہ ہوتا جائے گا یو ہوپ فلی کین یوز مور اینڈ مور کورس. ٹاسک پیراللزم میں یو ریئلی ہیو ٹو فائنڈ another thing to do in parallel, another operation you can do in parallel. So for every parallel task you actually think of something new. جبکہ اگر کوئی ڈیٹا پہ آپریشن کر رہے ہیں it scales very well. So parallelism کرتے ہوئے what are the 3 steps? There are 3 steps. In the first step you partition your problem, process it, combine the results. Especially جب آپ ڈیٹا parallelism کرتے ہیں because ڈیٹا ہے اس پہ کچھ کرنا ہے, you partition the problem, you process the partitions and then you combine the results. تو C# میں there are many built-in facilities for handling parallel code or working with parallel classes, especially with reduced locking. Let's see the whole architecture کہ اس میں task parallelism library میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں there is a parallel link side which we are not discussing, and then there is a parallel class which we will discuss. There is task parallelism, there are concurrent collections, we will discuss the concurrent collections, or there are other lightweight or high concurrency situation primitives جو کہ better locking کے لیے, fast locking کے لیے, lazy initialization types, یہ ساری parallelism کے context میں آتی ہیں, and we will discuss only some of these things. So concurrent collections are useful when you want something to be accessed from multiple threads at the same time. They are also useful to make a thread-safe collection, but we'll discuss some things it's not so efficient, but we'll discuss that. Parallel class
we'll also discuss the parallel class جس میں 3 interesting methods ہیں which we'll discuss one by one. وہ 3 interesting methods ایک آپ کا parallel dot invoke method ہے, ایک parallel dot for method ہے اور ایک parallel dot for each method ہے. So جو آپ کا parallel dot invoke ہے اسے ہم ایک array of delegates دیں گے and it will invoke them in parallel. اور for each you can say کہ جو لینگویج میں for اور for each اویلیبل ہیں ان کے parallel versions ہیں. So let's start with parallel dot invoke. Parallel dot invoke اس کی جو ٹائپ ہے it looks like this. This is a public static void invoke اور اس میں parameters ایک action array آپ کو پاس ہوتی ہے and params you can just comma separate give it a comma separated list. So for example we can do parallel dot invoke اور ہم 2 lambda expressions دے دیں new web client dot download file اور سے ایک فائل دے دیں اور پھر ایک اور فائل دے دیں. So these 2 tasks can run in parallel. So parallel dot invoke isn't a shortcut for creating many tasks. یعنی parallel dot invoke کے اندر ہم نے ٹاسک پاس کیے, ایکشنز پاس کیے, ڈیلیگیٹس پاس کیے جو کہ سارے رن ہوں گے. اگر ہم نے 2 پاس کیے ہیں we have 2 cores they will run in parallel but you can pass it a million actions. It doesn't create a million tasks. یعنی یہ اس طرح سے نہیں کرے گا but it does it make batches of them based on کہ اس کو ہم نے یہ ٹاسک دے دیا کہ ان سب کو پیرلل چلانا ہے and it will decide the right portions to divide it into. مثلاً 10 URLs ایک جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں, 10 ایک جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں, 10 ایک جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں. So parallel dot invoke creates an appropriate number of tasks اور ان کے درمیان وہ کام ڈیوائڈ کرتا ہے. So that's how it's different from creating so many tasks. It's not just a shortcut for creating tasks. It batches them and it divides them into sections کہ یہ section کرنے. So parallel dot invoke یہ کہتا ہے کہ یہ سارے eventually invoke کرنے but given the number of cores or given the number of real processors I have, how can I divide them to maximize CPU usage, to maximize parallelism. So parallel dot invoke سے آپ کو یہ ریزلٹس آئیں گے. اب ان ریزلٹس کو کمبائن کرنا یوزر کے اوپر ہے کہ اف یو وانٹ ٹو کمبائن دا ریزلٹس. اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک لسٹ آف اسٹرنگ بنائیں اور اس کے بعد پیرلل ڈاٹ انووک کریں اور یہ میرے پاس اسٹرنگ ریزلٹ آئے گا, ڈاؤن لوڈ اسٹرنگ یوز کیا میں نے انسٹیڈ آف ڈاؤن لوڈ فائل, تو یہ اسٹرنگ میں ڈیٹا ڈاٹ ایڈ میں ایڈ کروں گا تو یہ تھریڈ سیف نہیں ہوگا. وائی از اٹ ناٹ تھریڈ سیف؟ بیکاز وہ جو لسٹ آف اسٹرنگ ہے اٹس بینگ ایکسیسڈ فرام 2 ڈفرینٹ تھریڈس اور کمبائننگ ٹوٹلی یوزر پہ تھی. پیرلل ڈاٹ انووک نے ان کاموں کو بیچز میں ڈیوائڈ کر دیا آن ڈفرینٹ پروسیسرس, بٹ اس کا اگر کوئی ریزلٹ ہے, جیسے اس کیس میں میں اس کا ریزلٹ ایک کامن جگہ لکھنا چاہ رہا ہوں, ایک لسٹ آف اسٹرنگ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں, آئی کانٹ ڈو دس. وہ ایڈ آپریشن از ناٹ تھریڈ سیف اینڈ آئی کین ریزلٹ ود این انکنسسٹنٹ لسٹ. اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کی جگہ اسے ایڈ کرتے ہوئے لاکنگ ایڈ کر دوں گا, آئی کین ڈو دیٹ. اگر میں لاک کر کے اسے اس لسٹ میں ایڈ کروں تو یہ تھریڈ سیف ہو جائے گا. پھر یہ ہوگا کہ اگر میرے پاس ملٹیپل تھریڈس ہیں, دے آل وانٹ ٹو ایڈ ٹو دا تھریڈ, اس پوائنٹ پہ میں لاک کروں اینڈ ایڈ کروں. بٹ دیر از اے بیٹر سولوشن کہ میں کوئی کنکرنٹ کلیکشن یوز کر لوں وچ آر آلریڈی میڈ تھریڈ سیف ود نیسسری لاکنگ اینڈ optimal implementations for concurrent access. We'll discuss them, but اس پوائنٹ پہ probably concurrent bag کی collection which we'll discuss later is the most optimal to use, اور اس میں ہم ایڈ کریں تو we'll not need to use locking. So there are thread safe collections which we could have used, but key idea یہ ہے کہ یہ combine کرنے کا operation user کے اوپر ہے. So parallel dot invoke ایک ہوا. Next thing is جو پیرلل کلاس ہمیں آفر کرتی ہے, دیٹس دا پیرلل ڈاٹ فار. اگین یہ میتھڈز ہیں بٹ دا پیرلل ڈاٹ فار میتھڈ ٹرائز ٹو ایمولیٹ جو فار لوپ کرتا ہے ان اے پیرلل وے. سو پیرلل ڈاٹ فار یہ کس طرح سے ڈیفائنڈ ہے؟ اس میں فرام انکلوسیو اور ٹو ایکسکلوسیو, یعنی اگر میں نے 0,100 لکھا تو اٹ پریکٹیکلی مینس کہ 0 سے لے کے 99 تک ایکشن آف انٹ کوئی باڈی ایگزیکیوٹ کرے, اور اسی طرح سے فار ایچ ڈیفائنڈ ہے اور فار ایچ میں اسے کوئی آئی انومریبل دوں گا اور ایکشن دوں گا. دیٹ مینس کہ اس آئی انومریبل پہ انومریٹ کر کے ہر ایلیمنٹ پہ کوئی ایکشن کرے.
سو فار ایگزامپل جو یہ فور لوپ ہے انٹ آئی از اکول ٹو 0 آئی لیس دین 100 آئی پلس پلس اور اس پہ فو آف آئی کال کر رہے ہیں. اس کو اگر میں پیرلل کرنا چاہوں آئی کین ڈو پیرلل ڈاٹ فور 0 100 اب یہ جو میں ایکشن لکھوں گا اس ایکشن کو آئی پیرامیٹر پاس ہوگا. سو آئی روٹ آئی ایز اے لیمڈا ایکسپریشن equal greater اور فو آف آئی. سو فو آف آئی 100 ٹائمس 0 سے 99 تک انووک ہوگا, یا میں اسے مور سمپلی لکھ سکتا ہوں پیرلل ڈاٹ فار 0 100 اینڈ خالی فو لکھ دوں. تو یہ فو کو چونکہ یہاں پہ ایک ایکشن آف انٹ لے رہا ہے اور فو ٹیکس این انٹ, تو فو یہاں پہ پاس ہو سکتا ہے اور اسے وہ انٹ پاس ہو جائے گا. سو اس طریقے سے میں اس فور کو پیرلل ورژن لکھ سکتا ہوں. اب یہاں پہ ہوگا کیا, جس طرح پیرلل ڈاٹ انووک میں ہوا کہ اٹ ڈیسائیڈیڈ آن بیچز کہ اسے 0 سے 10 تک 0 سے 100 تک چلانا ہے. میرے پاس 4 کورس ہیں, 0 سے 25 ادھر چلاتے ہیں, 25 سے 50, 50 سے 75, 75 سے 100. اٹ ڈیسائیڈیڈ آن سم ڈویژن آف ورک. سو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ پیرلل ڈاٹ فور میں ناؤ آئی ایم نو لانگر شیور کہ یہ 0 سے 100 تک آرڈر میں چلیں گے. سو آرڈر کا اب مجھے نہیں پتا. سیکنڈلی میں نے یہ جو ایکشن ہے اس ایکشن کو میرا انڈیکس آئی پاس ہو رہا ہے. آئی کانٹ یوز آئی ڈائریکٹلی. کیوں؟ کیونکہ اب ہر ایک کا اپنا لوپ انڈیکس ہوگا. اگر ملٹیپل تھریڈس میں کام ڈیوائڈ ہو گئے, 0 سے 25 کوئی کر رہا ہے, 25 سے 50 کوئی کر رہا ہے, تو پیرلل ڈاٹ فور میں کوئی کامن آئی نہیں ہے. اگر مجھے لوپ انڈیکس چاہیے تو مجھے وہ لوپ انڈیکس یہ جو پیرامیٹر میں پاس ہو رہا ہے اسے یوز کرنا ہوگا. اور یہ جو ڈیوائڈیڈ ورک ہے, اگین یہ ڈیوائڈیڈ ورک کوئی کامن ویریبل یا شیئرڈ ویریبل یوز نہیں کر سکتا. اگر یوز کرے گا تو لاکنگ اور وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اٹس فار 100 انڈیپینڈنٹ ٹاسک جو آپ کے لوپس. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوپس پیرالائز ہو سکتے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی لوپ پیرالائز ہو سکتا ہے تو دیٹ مینس کہ لوپ کی آئٹریشنز انڈیپینڈنٹ ہیں. یعنی میں اگر آئٹریشن 10 پہلے کر دوں اور 50 بعد میں کر دوں تو اٹس فائن. مثلا میں اگر یو آر ایلس ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں اور ان کی بائٹ ارے کی لینتھ لے کے سم کرنی ہے تو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ میں انہیں کس آرڈر میں کروں. اف اٹ میٹرس then I can't make that loop parallel. So that loop is not parallelizable. So agar loop parallelizable hai and I make it, so I can make it parallel with parallel.for, ek action dunga which takes a single integer parameter which is the loop index. For each کے case میں کیسے کروں گا, parallel.for each use کروں گا. اس کی example دیکھتے ہیں. So for example میں for each character C in hello world میں نے foo C call کیا ہے. سو اس کا پیرالائز ورژن کیا ہوگا, فار ایچ ہیلو ورلڈ کا اسٹرنگ جو آئی انومریبل ہے, کوئی اریز بھی آئی انومریبل ہوتی ہیں. سو فرسٹ پیرامیٹر از اینی تھنگ آن وچ فار ایچ کین بی کالڈ, اینڈ سیکنڈ پیرامیٹر از این ایکشن وچ ٹیکس اے سنگل آرگومنٹ آف دا ٹائپ آف جو انومریبل کی ٹائپ ہے. سو اگر ایک اسٹرنگ ہے تو اٹس این انومریبل اوور کریکٹرز. تو سیکنڈ آرگومنٹ میں ہمیں ایک فنکشن چاہیے جو ایک کریکٹر لیتا ہو. سو اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم نے نیو ویئر کی پیئرس اسٹرنگ 6 کیا ہے. اینڈ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از وی آر گوئنگ ٹو کریٹ 6 پبلک پرائیویٹ کی پیئرس. ناؤ اف یو نو اباؤٹ RSA اور پبلک پرائیویٹ کی پیئرس یو ول نو کہ اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ ٹاسک. اس کے لیے بڑے لارج پرائم نمبرس کریٹ کرنے پڑتے ہیں ایک پبلک پرائیویٹ کی پیئر بنانے کے لیے. سو وٹ وی وانٹ از وی وانٹ 6 کی پیئرس اور وی کین ڈو دیم ایٹ دا سیم ٹائم یوزنگ پیرلل ڈاٹ فور. 0 سے لے کے کی پیئرس ڈاٹ لینتھ اتنی ہمیں کیز چاہیے, اور پھر ہم نے اس کا فنکشن لکھ دیا کی پیئرس آئی از اکول ٹو RSA ڈاٹ کریٹ ڈاٹ ٹو XML اسٹرنگ ٹو. تو ہمیں یہ پوری کی پوری کی مل کے اس انٹری میں آ جائے گی. ناؤ دس از تھریڈ سیف جو کی پیئرس آف آئی کو ہم ایکسیس کر رہے ہیں بیکاز اٹس این ارے, اور ہر تھریڈ اگر ڈفرینٹ تھریڈس ڈفرینٹ انڈیسز کر رہے ہیں, ہر تھریڈ جہاں پہ اسٹور کر رہا ہے دیٹس اے سیپریٹ لوکیشن. سو اگر میں ایک ارے بناتا ہوں 10 ایلیمنٹس کا اور 10 تھریڈس 10 ڈفرینٹ لوکیشنز ایکسیس کر رہے ہیں تو اٹس ٹوٹلی فائن, اٹس تھریڈ سیف. اٹس اونلی پرابلم اف ملٹیپل تھریڈز آر سیئنگ ٹو ایڈ دا 11th ایلیمنٹ بیکاز دین ون آف دیم ہیز ٹو بی دا 11th اینڈ ون آف دیم ہیز ٹو بی 12th. سو دیٹ از دا کنٹینشن. لیکن اگر سیپریٹ انڈیسز پہ سب نے ایکسیس کرنی ہے تو دیٹس فائن. سو دس ایگزامپل از تھریڈ سیف. سو اس میں دیر آر سم ایڈیشنل ٹاپکس. ایک تو جب ہم فار ایچ یوز کرتے ہیں تو فار ایچ میں وی مے نیڈ ٹو یوز دا لوپ کاؤنٹر.
اکثر ایسے ہوتا ہے ہم آئی نومریبل کر رہے ہیں اور ساتھ ایک کاؤنٹ بھی رکھ رہے ہیں اینڈ وی آر یوزنگ دیٹ آئی فار سم پرپز. سیکنڈ از وی مے وانٹ ٹو بریک آؤٹ آف دا لوپ. بریک کی کنڈیشن وی آر سرچنگ سم تھنگ اینڈ پیرلل سرچ از ویری نائس بیکاز ہم نے بہت سارا ڈیٹا تھا اینڈ وی اسٹارٹیڈ لوکنگ تھنگس ان پیرلل بٹ ناؤ وی فاؤنڈ سم تھنگ اینڈ وی وانٹ ٹو بریک آؤٹ آف دا لوپ. سو بریک کی انسٹرکشن تو اب نہیں چلے گی بیکاز اٹس اے پیرلل ڈاٹ فار ایچ از اے فنکشن کال. اینڈ دا سیکنڈ از کہ جو ہم اگر ڈفرینٹ تھریڈس ہمارے پاس یہ جو سارے لیٹس سے ہمارے پاس 100 ایلیمنٹ ارے ہے اور یہ 100 ایلیمنٹ ارے لیٹس سے 4 تھریڈس میں ڈیوائڈ ہوئی ہے. سو وی مے نیڈ ٹو کیپ سم پر تھریڈ کاؤنٹرس. سو ویل ٹیک این ایگزامپل کہ ہم وہ کیوں یوز کرتے ہیں اینڈ دین ویل سی کہ کیسے کر سکتے ہیں. سو فرسٹ تھنگ از یوزنگ دا لوپ کاؤنٹر. ہاؤ ڈو وی یوز اے لوپ کاؤنٹر in a parallel dot for each loop. for میں تو آپ کو اسٹریٹ اوے مل رہا ہے بٹ for each میں کیسے کر سکتے ہیں. سو اس کے لیے there is an overload. we'll see کہ وہ کیسے کریں گے. سو sequential کے کیس میں what you do is int I is equal to 0 and اس کے بعد فار ایگزامپل اگر ہم نے کیریکٹر c in hello dot world کو کرنا ہے اور console dot write c dot to string plus I تو ہم ہر کیریکٹر اور ساتھ اس کا انڈیکس پرنٹ کرتے جا رہے ہیں. یہی کام جب ہم فار ایچ کا پیرلل میں کرنے جائیں گے تو دیر از این اوور لوڈ جو فار ایچ کی اوور لوڈ ہے وچ ٹیکس این آئی نومریبل اینڈ این ایکشن جس کے اندر پیرلل لوپ اسٹیٹ اور ایک لانگ جو انڈیکس ہے وہ بھی آ رہا ہوتا ہے. سو اٹ آلریڈی ہیز دا سورس ٹائپ جو مثلاً اگر آئی نومریبل آف کیریکٹرس ہے تو کیریکٹر تو وہ لے ہی گا اینڈ دین دیر از اے لوپ اسٹیٹ اینڈ دین دیر از این انڈیکس. سو لوپ اسٹیٹ ویل کم ٹو دیٹ ان اے منٹ کہ لوپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. بٹ یہ جو انڈیکس ہے جو تھرڈ ایلیمنٹ اف وی ایڈ اٹ تو ہم اس سے لوپ انڈیکس یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس ایگزامپل میں پیرلل ڈاٹ فار ایچ ہیلو ورلڈ سی اسٹیٹ اور کوما آئی اور یہ جو آئی ہے اف وی یوز اٹ کنسول ڈاٹ رائٹ اینڈ سی ڈاٹ ٹو اسٹرنگ پلس آئی تو ہم اسی طریقے سے انڈیکس پرنٹ کر سکیں گے. سو اگین ہم آئی کو کسی کامن آئی کو یوز نہیں کر سکتے تھے. وی کوڈنٹ ہیو ڈن انٹ آئی از اکول ٹو 0 اور بیچ میں پلس پلس آئی کر دیں بیکاز دین وہ سارے تھریڈس اس آئی کو شیئر کر رہے ہوتے اور ڈفرینٹ تھریڈس ڈفرینٹ وہ اٹ وانٹ ایکچولی ریپرزینٹ دا لوپ انڈیکس. سو اگر ایک تھریڈ 0 سے اسٹارٹ ہوا ہوا ہے ایک 25 سے اسٹارٹ ہوا ہوا ہے 0 والا سے انکریمنٹ کر کے 1 کرتا ہے 25 والے کا انڈیکس 25 ہے بٹ وہ اس 1 کو 2 کر رہا ہوتا. سو انڈیکسز وانٹ بی ریلیونٹ ٹو دا ریئل آئی نومریبل انڈیکس. تو یہ تو ہو گیا جو ہمارا لوپ کاؤنٹر ہے. اب پیرلل لوپ اسٹیٹ کیا چیز ہے؟ پیرلل لوپ اسٹیٹ از اے تھنگ وچ الاؤز یو ٹو بریک آؤٹ آف لوپس. ہم نے نارمل فار لوپ لکھتے ہیں اس میں ہم بریک کر کے کسی پوائنٹ پہ لیٹ سے ہم کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں جیسے وہ اس کنڈیشن میں ملی وہ وی بریک آؤٹ آف دا لوپ. سو پیرلل لوپ اسٹیٹ بیسیکلی ایک کلاس ہے جو آپ کو بریک کرنے دیتی ہے اینڈ دیر آر سم ادر آپریشنس. اس میں بریک کا میتھڈ ہے اسٹاپ کا میتھڈ ہے از ایکسیپشنل اسٹاپ اور کچھ چیک کرنے کے میتھڈ ہیں. سو وی ول یوز دا بریک اینڈ اسٹاپ میتھڈ. سو ایک نارمل سیکوینشل کوڈ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. فار ایچ کیریکٹر سی ان ہیلو ڈاٹ ورلڈ اف سی از اکول ٹو کوما اور ہم اسے بریک کر دیں اور کنسول ڈاٹ رائٹ سی کریں. کیا آؤٹ پٹ آئے گی؟ ہیلو لکھا ہوا آ جائے گا بیکاز کوما پہ ہم بریک کر جاتے ہیں. ناٹ سو سمپل ان دا پیرلل کیس. پیرلل کیس میں وی رائٹ پیرلل ڈاٹ فار ایچ ہیلو ورلڈ سی کوما لوپ اسٹیٹ. سو ریمبر دیر از این اوور لوڈ جو خالی سی لیتا ہے وچ از دا انومریبل تھنگ جس کو انومریٹ کر رہے ہیں. دیر از اندر اوور لوڈ جو سی اور لوپ اسٹیٹ لیتا ہے لوپ اسٹیٹ وچ کین بی یوز ٹو بریک اینڈ دیر از اندر ون وچ ٹیک سی لوپ اسٹیٹ اینڈ دا لوپ کاؤنٹر جو ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں یوز کیا تھا. سو اس ایگزامپل میں if c از اکول ٹو کوما جب ہم بریک کرنا چاہ رہے ہیں وی یوز لوپ اسٹیٹ ڈاٹ بریک. نا اس پوائنٹ پہ جب ہم بریک کرنے کا کہہ رہے ہیں کیا پرنٹ ہوا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کیا پرنٹ ہوا ہے بیکاز سیکوینشل کیس میں اٹ واز ویری آبویس کہ ہیلو پرنٹ ہوا ہے HELLO اور کوما پہ آپ بریک کر گئے. پیرلل کیس میں اٹس ناٹ سو سمپل. پیرلل کیس میں مے بی ون تھریڈ از اسٹارٹنگ فرام H another تھریڈ از اسٹارٹنگ فرام ورلڈ. تو H پرنٹ ہوا ادھر سے W سے کچھ پرنٹ ہونے لگ گیا. سو یو ڈونٹ ریئلی نو دا آرڈر آف تھنگس جو پرنٹ ہو رہی ہیں. مے بی دیر آر 10 ڈفرنٹ تھریڈس جو سارے ایک ایک کریکٹر پرنٹ کر رہے ہیں ڈپینڈنگ آن کورس اور اس کے الگورتھم نے کتنے تھریڈس ڈیسائیڈ کیے. جب آپ بریک کہتے ہیں تو
اٹ میکس شیور کہ آپ کے کوما سے پیچھے جو سیکوینشل چیزیں ہیں، سو اگر کوما کا انڈیکس، آپ کو انڈیکس تو لے ہی سکتے ہیں، اگر کوما کا انڈیکس 6 ہے تو 0 سے 5 تک جو کچھ ہے اٹ شوڈ فنش. مے بی آپ کے پاس ایک تھریڈ ایچ سے اسٹارٹ ہوا ہو، ایک ہیلو کے او سے اسٹارٹ ہوا ہو، تو او والا تھریڈ کوما پہ پہنچ گیا اور ابھی ایچ والا ای تک ہی پہنچا ہو، ایل ایل بیچ میں سے پرنٹ نہ ہوا ہو، تو کیا ہوگا؟ بریک کسی تھریڈ کو فیوچر انڈیسز نہیں کرنے دے گا. جس انڈیکس پہ بریک ہوا ہے، آپ نے انڈیکس 6 پہ بریک کال کیا ہے، تو اس کے بعد کے جو پہلے ہو گئے وہ تو ہو گئے، باقی تھریڈس کو یہ روک دے گا. بٹ جو تھریڈز اس سے پہلے کا کام کر رہے ہیں اٹ ول لیٹ دیم فنش. یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو وہی بیہیویئر ملے جو آپ کو سنکرونس میں مل رہا ہے. سنکرونس میں آپ کے پاس کوما آتا ہے تو کوما سے پہلے کی ساری چیزیں پرنٹ ہو جاتی ہیں. پیریلل ورژن میں کوما پہ آپ بریک کرتے ہیں تو کوما سے پہلے کی ساری چیزیں ایٹ لیسٹ پرنٹ ہو جائیں گی. آرڈر آپ کو شیور نہیں، اور آگے سے بھی کچھ پرنٹ ہو جائے یہ آپ کو شیور نہیں ہے. آف کورس اگر آپ کچھ سرچ کر رہے ہیں تو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ کس سائٹ کی چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں کس کی نہیں ہو رہی. یعنی اگر آپ کے پاس کوما ہے اور آپ کوما ہی سرچ کر رہے تھے تو یو آر ڈن. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ویٹ کہ ہیلو بھی سارا کا فنش ہو. ان دیٹ کیس یو کین یوز اسٹاپ. اسٹاپ مینس اسٹاپ ایوری تھریڈ، وٹ ایور تھریڈ از ڈوئنگ وٹ ایور، اس کا کرنٹ ایکشن ختم کرو اینڈ دین ڈن. سو اسٹاپ اگر آپ کال کرتے ہیں کوما پہ تو یو آر ناٹ شیور کہ ہیلو ورلڈ میں سے کیا کیا پرنٹ ہوا اور کیا نہیں ہوا، بیکاز ڈفرینٹ تھریڈس کین رن آن ڈفرینٹ اسپیڈس. سو آپ کے پاس سیکوینشل میں ایک آپشن تھی بریک، پیریلل میں دو آپشنس ہیں بریک اور اسٹاپ. بریک میک شیور کہ جو سنکرونس میں چیزیں ہونی تھیں ایٹ لیسٹ وہ ہو گئی ہیں، اور بھی کچھ ہو گئی ہوں گی. اسٹاپس میں بھی کچھ چیزیں پیچھے سے ہوئی ہوں، کچھ آگے سے ہوئی ہوں. اٹ گیوز نو گارنٹیز. سو یہ تو ہمارے پاس ہو گیا کہ ہم اس کو کس طریقے سے اسٹاپ کر سکتے ہیں، بریک یا اسٹاپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہم نیکسٹ جو اس میں فیچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اٹس تھریڈ سیف ڈیٹا، تھریڈ اسپیسیفک ڈیٹا، کہ ہم ایک فور لوپ یوز کر رہے ہیں. سو اس فور لوپ میں دیر آر ڈفرینٹ تھریڈس جو ڈفرینٹ پورشنز آف دا فور لوپ میں آنسر کیلکولیٹ کر رہے ہیں. وائی ڈو وی وانٹ سم تھنگ تھریڈ اسپیسیفک؟ بیکاز تھریڈ اسپیسیفک اگر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے تو اٹس ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ ہم اسے لاک کریں یا نہ کریں. تھنک آف اٹ دس وے کہ اگر ہم بہت سارے یو ایل ایلس ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سم دیم، وی نیڈ ٹو لاک دا ویریبل جس میں ہم نے انہیں سم کرنا ہے. وی نیڈ اے لاک اور اس میں سم کر کے آنسر ڈالنا ہے. سو وی نیڈ جتنے ہمارے پاس ڈیٹا ہیں، جتنے ڈاؤن لوڈ یو آر ایلس ہیں، اتنی بار ہمیں لاک کرنا پڑے گا. بٹ وی ریئلی ڈونٹ نیڈ دیٹ مینی لاکس. وی اونلی نیڈ ون لاک جب ایک تھریڈ کے سارے سمس ہو جائیں اینڈ دین وی لاک اٹ اینڈ وہ سم میں ٹوٹل سم میں ڈپازٹ کریں. سو لیٹ سی یہ کیسے کر سکتے ہیں. سو ہم ایک پیریلل فور کا ایک اوور لوڈ یوز کریں گے جس میں فرام انکلوسیو ٹو انکلوسیو اسی طرح سے ایکسکلوسیو اسی طرح سے آ گیا جیسے پہلے آتا تھا. فار ایچ میں بھی اسی طرح سے ایک اوور لوڈ ہے، بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ فور. اس میں ایک آپ کے پاس ایکسٹرا لوکل انیشلائزیشن کا ایکشن آیا وچ ول بی رن جب آپ کے پاس یہ ایک نیا تھریڈ کوئی کام کرنا اسٹارٹ کرے گا. دین آپ کے پاس وہ ریئل فنکشن آیا. یہ فنکشن آپ کا لوپ اسٹیٹ لے رہے اینڈ دین اٹ از ٹیکنگ این ایکسٹرا پیرامیٹر. وہ ایکسٹرا پیرامیٹر آپ کی جو فنک آف ٹی لوکل اس ٹائپ کا ہے، دیٹ از یور ایکسٹرا پیرامیٹر. اینڈ دین یو ہیو اندر لوکل فائنلی فنکشن. جب ایک تھریڈ اپنا کام ختم کرے گا تو کیا کرنا ہے. سو دس ول بیکم کلیئر ود این ایگزامپل. لیٹ سی این ایگزامپل جس کو ہم امپروو کریں گے. سو لیٹ سی دا پلین ورژن. ہم نے ایک آبجیکٹ لاکر از اکول ٹو نیو آبجیکٹ بنایا جس کو ہم لاک کے لیے یوز کریں گے. ہم نے ٹوٹل ایک ڈبل بنایا، ٹوٹل از اکول ٹو 0. پھر پیریلل ڈاٹ فور رن کیا 1 سے ایک بہت بڑے نمبر تک، اینڈ دین اس میں ہم نے ایکشن کیا لکھا، آئی جو ایک پیرامیٹر آ رہا ہے، وی لاکڈ لاکر کو لاک کس لیے کیا تاکہ ہم ٹوٹل کو ایکسیس کر سکیں، اور ٹوٹل پلس ایکول میتھ ڈاٹ اسکوائر روٹ لیا آئی کا. تو ہم نے بہت سارے نمبرز کا اسکوائر روٹ لے کے اسے سم کر رہے ہیں، اور وہ سم جہاں پہ اسٹور کرنا ہے وی نیڈ ٹو لاک اٹ. سو ایون اگر ہم میتھ ڈاٹ اسکوائر روٹ کو لاک سے باہر کر دیں وچ وی کین ڈو اور ایک ٹائم میں آنسر رکھ لیں، اسٹل وی آر لاکنگ
a lot more than necessary. ہم بہت زیادہ لاکنگ کر رہے ہیں. تو ہاؤ کین وی اوائڈ دیٹ؟ اگر ہم ہر تھریڈ کے سارے سمیشنز ایک جگہ پہ کر لیں اور اس کے بعد سم کریں تو وی وڈ بی ڈوئنگ لاکس اونلی ایز مینی ٹائمس ایز دیر آر تھریڈس وچ از فار لیس دین دا نمبر آف ٹوٹل نمبر آف آئٹریشنس. سو لیٹس ڈو کہ ہم اسے کیسے کر سکتے ہیں. وی کریٹ an object locker is equal to new object. We still need a lock. Why would we need a lock? To protect grand total. Double grand total is equal to 0. Parallel dot for 1 to high number. یہ تو ہمارے وہی parameters رہے. Then we have the initialization action. So initialization action نے ایک double return کرنا تھا. ٹھیک ہے، اس کی ٹائپ وہی ہوگی جو آپ کے باقی فنکشنس کی ٹائپ ہے. سو یہاں پہ ہم نے اس کو 0.0 فکس اسائن کر دیا. اٹس اے لیمڈا ایکسپریشن، سو اٹ ایکچولی مینز اے فنکشن وچ ریٹرن 0.0. اس کے بعد جو ریئل فنکشن ہے، جو میتھڈ ہے، اس میں آئی اسٹیٹ اور اس کے ساتھ لوکل ٹوٹل آیا. لوکل ٹوٹل یہ ایکسٹرا پیرامیٹر ہے جو کیسے سیٹ ہوا؟ آپ کے انیشلائزیشن سے سیٹ ہوا. انیشلائزیشن سے اس سے 0.0 آیا ہوا ہے. اینڈ دین یو ڈو لوکل ٹوٹل پلس ایکول میتھ ڈاٹ اسکوائر روٹ آئی اینڈ یو یوز نو لاکنگ. یہاں پہ کوئی لاکنگ نہیں کی. اینڈ دین یو ڈو ان دا فائنل، جو فائنل جس ٹائم پہ آپ نے کرنا ہے لوکل ٹوٹل، اور اس لوکل ٹوٹل کو یوز کرتے ہوئے یو لاکر اور گرینڈ ٹوٹل میں پلس ایکول ٹو لوکل ٹوٹل کر دیا. تو یہ ہم نے ایک اوور لوڈیڈ ورژن دیکھا جس میں دیر ور 2 ایکسٹرا ایکشنس. ایک ایکسٹرا ایکشن ہر تھریڈ کی انیشلائزیشن پہ ہے اور ایک ہر ایک کی ٹرمینیشن پہ ہے. سو اگر آپ کے پاس اینڈ یو ڈونٹ نو کہ کتنے تھریڈس بننے ہیں، یہی پیرلل ڈاٹ فار اور فار ایچ کی پوائنٹ ہے کہ بیسڈ آن کہ آپ کے پاس کتنی کورس یا کتنے ریئل پیرلل پروسیسنگ پوائنٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اتنے آپ کے تھریڈس بنیں گے یا کتنے فری ہیں بیسڈ آن ڈفرینٹ پیرامیٹرس. اور جب بھی کوئی تھریڈ بنے گا اٹ ول رن یور انیشلائزیشن فنکشن، جو کہ اس پرٹیکولر ایگزامپل میں سیٹس دا انیشیل کاؤنٹر ٹو 0، یعنی ایک فنکشن جو انیشیل ویلیو آف یور لوکل ویلیو ریٹرن کرے. وی سیڈ اٹس 0 اینڈ دین اس لوکل ویریبل وہ آپ کو کہاں پہ پاس ہوگا؟ جب بھی ایکشن ہوگا آپ کو لوکل ویلیو پاس ہوگی. سو اس کیس میں ہماری کمبینیشن کی لاجک ایزی ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ ہر ایلیمنٹ کو، بہت سارے ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں، ہر ایلیمنٹ کو ہم ایک سینٹرل جگہ سم کریں جس کے لیے ایک لاک چاہیے. اس کے بجائے ہم ہر ایلیمنٹ کو اس لوکل ویریبل میں سم کر دیا. دین وی ہیڈ اے فائنلائزیشن ایکشن، اور فائنلائزیشن ایکشن کے اندر ہم نے اس لوکل کو ایک بار لاک پکڑ کے پر تھریڈ اونلی ونس لاک پکڑ کے گلوبل ٹوٹل میں یا گرینڈ ٹوٹل میں ایڈ کر دیا. سو دس سالوڈ آور پرابلم کہ وی ریڈیوس دا لاکنگ بائی اے سگنیفیکینٹ مارجن بائی یوزنگ پر تھریڈ اسٹیٹ. سو دوسری چیز جو ہم نے شروع میں دیکھی ٹاسک پیرل لائبریری میں جو سی شارپ کی سپورٹ ہے، اس میں دس از کنکرنٹ کولیکشنس. کنکرنٹ کولیکشنس ہمارے پاس ملٹیپل ہیں. وی ہیو اے کنکرنٹ اسٹیک، اگین اے جنرک ٹائپ جس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وی ہیو اے کنکرنٹ کیو، وی ہیو اے کنکرنٹ بیگ، اینڈ وی ہیو اے کنکرنٹ ڈکشنری. یہ جو ساری ٹائپس ہیں، وی ڈونٹ ہیو اے لسٹ وچ از این ارے لائک آف تھنگ، بیکاز یو کین تھنک آف کہ اسے کنکرنٹلی امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. ایک انسرشن کین موو تھنگس اراؤنڈ، سو یو ول آلویز ہیو سم تھنگ بیسڈ آن اے لنک لسٹ. لنک لسٹ کیوں؟ بیکاز لنک لسٹ کو فیو لاکس سے یا لاک فری امپلیمنٹ کرنا از ایزی، بیکاز یو کین تھنک آف کہ دیر آر ویری فیو پوائنٹرس وچ نیڈ ٹو بی چینج فار اے ڈیلیشن اور ایڈیشن. سو لنک لسٹ کو کی ایک بہت ایفیشینٹ امپلیمنٹیشن لاکس کے کنٹیکسٹ میں بنانا از ایزی. سو دیز کلیکشنز آر تھریڈ سیف، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین یو شوڈ آلویز یوز دیم انسٹیڈ آف دا نارمل کلیکشنز. ایکچولی دے پرفارم ویری بیڈ. یعنی اگر میں پرفارمنس وائز کیلکولیٹ کروں تو یہ نارمل کلیکشن سے سلو ہیں. کیوں سلو ہیں؟ کیونکہ یہ لاکنگ کرتی ہیں، آلدو کہ بہت کم لاکنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، بٹ اسٹل دے ڈو لاکنگ. ان فیکٹ اگر میں ایک ڈکشنری میں ایڈ کروں اور ڈکشنری میں بہت سارے نمبرز ایڈ کروں یوزنگ اے لاک، اور ادر دوسری سائڈ پہ میں ایک کنکرنٹ ڈکشنری یوز کروں، تو مائی کنکرنٹ ڈکشنری از اباؤٹ 3 times slower because it uses a linked list and it tries to optimize the highly concurrent situation. جہاں پہ
بہت سارے تھریڈ اکٹھے ایک لسٹ کو ماڈیفائی, ایک ڈکشنری کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکچولی اگر میں ریڈس کروں تو میری کنکرنٹ ڈکشنری بہت ایفیشینٹ ہے بیکاز اٹ ڈز اٹ وداؤٹ اے لاک, لیکن اگر میں رائٹس کروں تو دین دیر از دا پرفارمنس ایشو. سو the key idea is don't use concurrent dictionaries or concurrent stack or queue when you don't need them. It's only useful for highly concurrent situations. Concurrent bag is very interesting because it's kind of an unordered collection of things. It's also implemented very efficiently. So you have, if you have 10 threads, you have a linked list per thread. And when you add or remove from your own linked list. So if you add or remove from your own linked list, there is no overhead. There is no locking involved. But when you want to add something, addition is fine. When you want to remove something and your own queue is empty, then you need to go into the queue of some other thread and you want to steal something from there. That involves locking, but that also involves some minimal locking کہ آپ صرف ایک تھریڈ کی کیو کو لاک کریں انسٹیڈ آف لاکنگ ایوری تھنگ. تو اگر باقی تھریڈس اب کسی یعنی if thread A is stealing something from thread B's queue and thread 3 is stealing something from thread 4's queue, so that can happen simultaneously. So again it's implemented efficiently. Current bag کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. We could have used it in our dictionary example. So let's see some examples with these structures. And before these examples, there are a couple of other interesting wrapper classes on top of these classes. There is a producer-consumer interface which you can use with stack, queue, and many of them. And that gives a producer-consumer interface over these classes. There is also the blocking collection class. Just blocking collection mein, if you try to remove something and the collection is empty, then you wait. So blocking collection means you block. Why is that interesting? Because you can make a producer consumer queue. Producer consumer queue کیا ہوتی ہے کہ ایک پروڈیوسر کچھ پروڈیوس کر رہا ہو اور کنزیومر کنزیوم کر رہا ہو, اور جب کیو ایمٹی ہو جائے تو کنزیومر ویٹ کرے. You can have a producer consumer stack as well, a queue as well. اس میں ڈفرینس کیا ہوگا کہ کون سا ایلیمنٹ پہلے ملتا ہے اور کون سا بعد میں ملتا ہے. سو بلاکنگ کلیکشن کا یہ فائدہ ہے. اٹ کین آلسو بلاک دا پروڈیوسر اور دا پرسن ایڈنگ بائی اسپیسیفائنگ اے لمٹ کہ اس کیو میں اس سے زیادہ ایلیمنٹ نہیں ہو سکتے یا اسٹیک میں اس سے زیادہ ایلیمنٹ نہیں ہو سکتے. سو بلاکنگ کلیکشن از امپلیمنٹڈ ایز اے ریپر کلاس جو ان میں سے کوئی بھی کلاس یوز کر سکتی ہے, اور جو آئی پروڈیوسر کنزیومر کا انٹرفیس یوز کر کے وی کین ڈو پروڈیوسر کنزیومر آپریشنس یوزنگ اینی آف دیز. سو بلاکنگ کلیکشن کو یوز کر کے آن ٹاپ آف اے کیو, اگر بلاکنگ کلیکشن کو اگر ہم کوئی ریپر کلیکشن نہیں دیتے ان سائڈ کلیکشن, اٹ بائی ڈیفالٹ یوزز اے کیو. وی ول جسٹ یوز ون ایگزامپل اور اسے یوز کر کے وی ول میک اے پروڈیوسر کنزیومر کیو. سو اس ایگزامپل میں وی میک اے پروڈیوسر کنزیومر کیو. ہم نے ایک بلاکنگ کلیکشن بنائی. کلیکشن کے اندر ہم نے ایکشنز رکھے which are executable delegates. task queue we call it task queue. new blocking collection or type action. اسے ہم نے کچھ نہیں دیا. by default it will make a collection out of a queue. by default اس کی کوئی upper limit نہیں ہوگی کہ اس کے اندر کتنے items آ سکتے ہیں. so add is never blocking. اس کے کنسٹرکٹر کے اندر ہم اسے worker count دے رہے ہیں. so یہ producer consumer queue ہے and it will make that many consumers. so we do for I is 0 to work count and task.factory.start new consume. so we could have done task.run consume. اور consume کے اندر what we are doing for each action in task.get consuming enumerable. so that's an interesting function of blocking collection کہ blocking collection میں بجائے اس کے کہ ہم one by one اس میں سے get کریں, we can actually get a get consuming enumerable which is potentially an infinite list of enumerable items, اور جب وہ نہیں مل رہا ہوگا تو وہ بلاک کر جائے گا. so because it's a blocking collection and then we perform that action. اور dispose میں there is only a slight thing we have to be careful about. we task queue dot complete adding, اگر کوئی process complete نہیں ہوا add کرنے کا we want it completed, so it
blocking collection کا ایک اور فنکشن ہے. Now we will extend this example. اس ایگزامپل کو ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے. ابھی ہم نے پاور دیکھی بلاکنگ کلیکشن کی. بلاکنگ کلیکشن میں ہم نے کنکرنٹ کلیکشن بھی دیکھ لی. وی نیڈیڈ ٹو ڈو نو لاکنگ ٹو ایکسیس اٹ. آئی انومریبل کر کے اس میں ایک کنزیومنگ انومریبل لے کے ہم اسے ٹریورس بھی کر رہے ہیں, اور دوسری سائڈ سے ہم اسے این کیو آپریشن کال کر کے اس میں ایڈ بھی کر رہے ہیں وداؤٹ یوزنگ اے لاک, بیکاز اٹس آلریڈی اے تھریڈ سیف کلیکشن. سو اس کو ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے, بیکاز یہ ہمارے پاس ایک پروڈیوسر کنزیومر کیو بن گئی. اس میں ہم ٹاسک لگائیں گے, انٹر کریں گے, اور کنزیومرس جو کنزیوم کے ایکشنز ہیں وہ ایک لوپ میں جتنے کنزیومرس ہم نے بنائے ہیں وہ اس میں سے نکال رہے ہیں ایکشنز اور انہیں رن کر رہے ہیں. بٹ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دوز ایکشنز آفٹر وی انسرٹ دیم ان دا کیو. یعنی ہم نے ایک بار کیو میں ڈال دیے, وی نیور گیٹ ٹو نو کہ وہ فنش کب ہوتے ہیں. وی کین نیور کینسل دیم ونس دے آر ان دا کیو. So we will actually apply the task completion source concept to this, اور دیکھیں گے کہ وہ concept apply کر کے we can actually make a very interesting producer consumer queue. ہم نے producer consumer queue اسی طرح بنائی, blocking collection of task اسی طرح بنائی, ہم نے کنسٹرکٹر میں اتنے ورکرز بھی ویسے ہی کریٹ کیے. این کیو میں اب ہم نے ایکشن کے ساتھ ایکشن پاس کیا, اسی طرح ایک کینسلیشن ٹوکن بھی پاس کرایا آپشنل از اکول ٹو, سے ہم نے آپشنل پیرامیٹر رکھا ہے. اور کیوں پاس کرایا, تاکہ اب ہم اس کا ایک میتھڈ دیں گے جس سے اس ایکشن کو این کیو کرنے کے بعد ہم کینسل بھی کر سکیں. ہم نے ایک ٹاسک کریٹ کیا, نیو ٹاسک. اس ٹاسک میں ہم نے ایکشن اور کینسل ٹوکن دونوں اسٹور کر دیے, اور ٹاسک کیو میں اب ہم نے ٹاسک ایڈ کر دیا. سو انسٹیڈ آف بلاکنگ کلیکشن آف ایکشنز وی میڈ بلاکنگ کلیکشن آف ٹاسک. یہ ٹاسک کریٹ کر دیا. اس کے بعد جب این کیو کرنا ہے تو این کیو کرتے ہوئے ہم نے ٹاسک از اکول ٹو نیو ٹاسک اور فنکشن اور کینسلیشن ٹوکن لیا اور ٹاسک کیو میں ایڈ کر دیا ٹاسک. سو یہ ہمارا این کیو کا میتھڈ ہوا. اس کے بعد ہمارا جو کنزیوم کا میتھڈ ہے, جو گیٹ کنزیومنگ انومریبل پہ ٹریورس کر رہا ہے, اس میں ہم نے ٹرائی کیا اف ناٹ ٹاسک ڈاٹ از کینسلڈ. تو وہ ٹاسک ہے, اسے کوئی اس کینسل ٹوکن کے کورسپونڈنگ کینسلیشن سورس سے اگر کسی نے کینسل کر دیا ہے تو ہمیں یہاں پہ پتہ چل جائے گا. اگر نہیں کیا تو وی کال ٹاسک ڈاٹ رن سنکرونسلی, which means کہ don't make a new thread or consume a new thread from the thread pool, but یہ consume کے thread میں ہی یہ ٹاسک رن کرو. اور اگر اس میں کوئی ایکسیپشن آئی تو we threw invalid operation exception, اور اس کے بعد ڈسپوز اسی طرح سے ہے. تو ہم نے پروڈیوسر کنزیومر کیو کے ساتھ ٹاسک کا کنسیپٹ یوز کیا اور ٹاسک کو سنکرونسلی چلایا. وی ڈیڈنٹ یوز ٹاسک ٹو فیچ اے تھریڈ فرام دا تھریڈ پول, اس طرح سے نہیں یوز کیا. تو ہم نے ایک فکس نمبر آف تھریڈس بنائے, 4 تھریڈس 5 تھریڈس. کیسے بنائے, اسے ورکر تھریڈ ہم نے خود کنزیوم میں اتنے بنائے. دے ور آل لسننگ ٹو دا سیم کیو, بلاکنگ کلیکشن. بلاکنگ کلیکشن پہ سب انومریٹ کر رہے ہیں, اور جیسے ہی کوئی چیز ایڈ ہوتی ہے جو فری ہے یا جسے فرسٹ مل گئی اس نے وہ لے لی اور اس کنزیوم تھریڈ وہ رن کرنے لگ گیا. پھر میں نے کوئی چیز ایڈ کی, کوئی اور فری تھا, اس نے وہ کنزیوم کر لی, اینڈ سو آن. جیسے جیسے چیزیں, اگر وہ چاروں بزی ہیں تو کیو میں چیزیں ایڈ ہوتی گئیں, اور اگر کیو خالی ہے تو وہ چاروں بلاک کر گئے, بیکاز اٹس اے بلاکنگ کلیکشن. اینڈ یہاں پہ کوئی لاکنگ انوالو نہیں, ساری لاکنگ بلاکنگ کلیکشن کے اندر ہے. سو وی ایکچولی میڈ اے ویری انٹرسٹنگ پروڈیوسر کنزیومر کیو, جہاں پہ وی گیو اٹ ٹاسک. وہ ٹاسک کو ہم کینسل بھی کر سکتے ہیں. وی کین اویٹ دوز ٹاسک, وی کین اٹیچ کنٹینیوشنز ٹو دوز ٹاسک, اور وہ ٹاسک ایکچولی چلتے کنزیوم تھریڈس پہ ہیں. تو یہ ہم نے کافی ساری ڈسکشن کی پچھلے 3-4 لیکچرز میں. ملٹی تھریڈنگ کی, ملٹی تھریڈنگ کو ایونٹ سے کمپیئر کیا, تھریڈس, ٹاسک, اور اب آ کے ہم نے کافی اس میں ہائی لیول کنسٹرکٹس جو اویلیبل ہیں, لینگویج فیچرز اویلیبل ہیں. اس کی پیرلل لائبریری میں ہمارے پاس بہت سارے فیچرز اویلیبل ہیں جنہیں ہم نے ڈسکس کیا ہے. دیر آر مور کسٹمائزیشنز, بٹ جو اگر ہم نے چیزیں ڈسکس کر لی ہیں, یو ہیو این اوور آل پکچر آف ہاؤ اے سنکرونس کمیونیکیشن اور ہاؤ اے سنکرونس فنکشنز ورک ان دا ماڈرن لینگویجز. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بلڈنگ بلاک ہے, کمبائنڈ ود ایونٹ ڈریون پروگرامنگ اینڈ کمبائنڈ ود یو آئی یا یوزر انٹرفیس یا ویژول پروگرامنگ ہم کیسے کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑا سا جائیں گے ڈفرینٹ سائٹ پہ. وی ڈسکسڈ ان دا اسٹارٹ, وی ول سی ایونٹ ڈریون پروگرامنگ in the context of webs and in the context of mobile. So we'll test these two topics in the remaining lectures.
اور نیکسٹ ٹائم سے ہم ویب کے ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.